اللہ رب العزت کا کروڑا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی کی آخری امت میں پیدا فرمایا۔ اس مملکت پاکستان کے اندر توجہ رکھنی ہے، سوائے ایک بدبخت گروہ جو قادیانیت کا نام ہے، اس بدبخت گروہ کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی اہل ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضور کی ختم نبوت پر کامل ایمان ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جس کلمے پر یقین رکھتا ہے وہ کملی والے کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ تمام مکاتب فکر اپنے اپنے انداز میں کریم آقا کی ختم نبوت کا چرچا کر رہے ہیں، اور یقیناً کرنا چاہیے، اس دور میں بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج ولی کامل کے قدموں میں بیٹھے ہو، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ والے، اللہ کے ولی، صاحب فقیر، صوفیاء کی تعلیم دینے والے حضور کی ختم نبوت کا دامن کس مضبوطی سے، کس عقیدے سے تھامے ہیں۔ میں نے اس کو موضوع بنانا ہے، اللہ کرے بھائی صاحب اگر شور کام کر دیں تھوڑا سا، بڑی مہربانی ہوگی۔ آفیشل کاٹ گیا، توجہ رکھیے گا۔ کملی والے کریم آقا کی حیات مبارکہ جب 40 سال کو پہنچی ہے، توجہ رکھنا، یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کی اس عمر کا انداز ہے جو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس ذات کی نہ ابتدا کی کوئی خبر ہے نہ انتہا کی کوئی خبر۔ حضرت جابر نے کریم آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کب پیدا فرمایا گیا؟ توجہ رکھیے، اللہ کے حبیب نے جواب دیا، اے جابر، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اللہ نے کریم آقا نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور پر بشریت کے پردے ڈال کر کہ یہ انسان کی آنکھ وجود مصطفیٰ کا دیدار کر سکے، اس وجود پر اس بشریت کے پردے ڈال کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا کہ اس کریم آقا کی حیات مبارکہ جس کی نہ ابتدا کی کوئی خبر ہے نہ انتہا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس میں سے ظاہری حیات کے 63 سال اس امت کو اللہ نے تحفے میں دیے۔ جب تک کملی والے کی حیات مبارکہ 40 سال کو پہنچتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے میرے محبوب، اب لا الہ الا اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا دو۔ نبی مکرم نے، توجہ رکھیے، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو دعوت دی، قریش کو دعوت دی، مکہ کے جتنے بھی رؤسا تھے، عمرہ تھے، سب کو بلایا اور صفا پہ کھڑے ہو کر ایک پیغام دیا کہ اے اہل مکہ، اگر میں تم سے کہوں
عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر پیغام دیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کہ اے محمد عربی، ہم نے 40 سال آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھا ہے، آپ نے آج تک نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اتنا یقین رکھتے ہو کہ میں سچا ہوں، امانت دار ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو پھر میری دعوت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، آؤ اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور میری نبوت کا اقرار کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حق کا پیغام پہنچا، اس میں رشتہ دار بھی تھے، اس میں مکہ کے رئیس بھی تھے، ایک ایک کر کے سب کھسکنا شروع ہو گئے، سب اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس مجمع میں ایک بچہ چھوٹی عمر کا آگے بڑھتا ہے، توجہ رکھنا کہ یا رسول اللہ، میری عمر سب سے چھوٹی ہے، میرا جسم کمزور ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ دنیا اس بچے کو حیدر کرار کہتی ہے، اس باب العلم کا یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی قسم اگر محبت والا بھائی ہو تو ایسا ہو، فرمایا یا رسول اللہ علی آج بے شک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کی ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حق کا پیغام مکہ کے کوہ صفا سے اٹھا، مکہ میں پہنچا، مکہ سے میرے کریم آقا نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے۔ توجہ رکھیے گا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، چھوٹے چھوٹے اور غزوات ہوئے اور مکہ فتح ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں لا الہ الا اللہ کا جو پیغام کوہ صفا سے اٹھا تھا، یہ ایک 23 سال کا عرصہ پورا کر کے 4-5 غزوات ہوئے اور دین اسلام مکہ میں نافذ ہو گیا۔ اس عرصے میں جتنے بھی غزوات ہوئے، تاریخ بتاتی ہے کہ کم و بیش 350 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مقام شہادت پر فائز ہوئے اور اللہ کا دین مکہ میں نافذ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اے میرے محبوب، آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ آدم سے لے کر 1,24,000 پیغمبروں کا دین حنیف اللہ نے اپنے محبوب پر مکمل کر دیا، اور اس دین کو، حضور کی ختم نبوت کے اعلان کو نافذ کرنے کے لیے 23 سال کے عرصے میں، توجہ رکھنا، کم و بیش 350 کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دین اسلام کا نفاذ ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ کے محبوب نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، ادھر آپ کا اس دنیا سے پردہ ہوتا ہے، ادھر یمامہ کا ایک بدبخت مسلمہ کذاب جو اس لیے کلمہ پڑھ چکا تھا کہ میں اپنے علاقے میں اپنی حکومت، اپنی امیری قائم رکھ سکوں گا، جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، وہ بدبخت اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر
ادھر مدینہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین، توجہ رکھنا، خدا کی قسم اگر کوئی ختم نبوت کا سالار ہے تو کروڑوں سلام اور عقیدت اس سالار کی چشم بصیرت کو، سیدنا صدیق اکبر کو، کہ بہت نازک وقت ہے۔ کچھ صحابہ یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، ابھی بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں، حکومت قائم ہوئی ہے، خلافت قائم ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم جنگ ہار جائیں، نقصان ہو جائے، اس جنگ کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، آپ نے فرمایا ہمارا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 20,000 کا لشکر، صحابہ کرام کا، اہل ایمان کا لشکر یمامہ کے میدان کی طرف بھیجا۔ یہ خالد بن ولید کون ہے؟ توجہ رکھنا، خالد بن ولید جس کا ایمان یہ ہے، جو اپنے سر پر کملی والے وہ نوری زلفیں اپنے سر پر اس عقیدے سے رکھتا ہے کہ اے خالد بن ولید، اگر تیرے سر پر مصطفیٰ کی واللیل زلفوں کا سایہ ہے تو تیرا عقیدہ ہے کہ تجھے میدان جنگ میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس عاشق رسول کو میرے حبیب کملی والے نے سیف اللہ کا خطاب دیا، اللہ کی تلوار کہا۔ خالد بن ولید نے اپنی حیات میں جتنی بھی جنگیں لڑی، خدا کی قسم یہ واللیل زلفوں کے سائے کا صدقہ تھا، سیف اللہ کی خطاب کا صدقہ تھا کہ کوئی جنگ بھی اس مرد مجاہد نے نہیں ہاری، ہر جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ جب وقت قریب آیا، بستر مرگ پر ہے، توجہ رکھنا، اپنا آخری وقت آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری الہ، خالد بن ولید تو چاہتا تھا کہ اس کا جسم میدان جنگ میں روندا جاتا، اس پہ تیر اور تلواریں چلائی جاتی، گھوڑے اس کے جسم کو تیرے رستے میں، تیرے محبوب کے رستے میں پامال کرتے، لیکن مجھے موت بستر میں آ رہی ہے۔ آواز آئی، توجہ رکھنا، اے خالد بن ولید، تجھے میرے محبوب نے اللہ کی تلوار کہا ہے، سیف اللہ کہا ہے، پھر اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے کوئی میدان جنگ میں اللہ کی تلوار کو کوئی شکست دے دے۔ بس یہ غیرت کا کام ہے، اللہ کی حکمت کا کام ہے کہ تجھے بستر پر موت دے دے۔ اس عاشق رسول کی قیادت میں، توجہ رکھنا، میں نے آپ کو صحابہ کرام کا ایک عقیدہ بتانا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ بتانا ہے، حیدر کرار کا، عثمان غنی کا، عمر فاروق کا عقیدہ بتانا ہے، اور آج اس دور میں میرے کملی والے کا جو عقیدہ اللہ کے ولی بتا رہے ہیں، میں نے بس وہ ایک نقطہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خالد بن ولید 20,000 کا لشکر لے کر یمامہ کے میدان میں اترے ہیں، ادھر وہ بدبخت 60,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا ہے۔ اس کے حوصلے آج زیادہ بلند ہیں، اس کو امید ہے کہ اگر آج ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو میدان ہمارا ہوگا، حکمرانی ہماری ہوگی، فوج بڑی بے باکی سے لڑ رہی ہے۔ توجہ رکھنا، جنگ کا پہلا دن ہے، ادھر سے اہل ایمان خالد بن ولید کی قیادت میں میدان میں اترے ہیں، ادھر سے وہ بدبخت اپنا لشکر لے کے اترا ہے۔ اہل ایمان جب بھی میدان میں اترتے تھے تو میدان جنگ میں اہل ایمان کا نعرہ ہوتا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی گونج جب میدان جنگ میں لگتی تھی، خدا کی قسم کفار کے سینے لرز جایا کرتے تھے۔ آج اہل ایمان نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ادھر سے جواب میں اس بدبخت کی فوج نے یہی نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آج میدان کچھ اور ہے، اپنے اور پرائے
کی تمیز بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گھمسان کی لڑائی ہوئی، 2 دن جنگ چلتی رہی۔ خدا کی قسم توجہ رکھنا، عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت، اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا کہ جس دین کو نافذ کرنے کے لیے صرف 350 صحابہ کی شہادت ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو بچانے کے لیے ایک ہی میدان میں 12,000 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اہل ایمان کو قیامت تک بتا دیا۔ ارے کوئی کہتا ہے سیاست ہماری ریڈ لائن ہے، خدا سیاست دان ہمارا ریڈ لائن ہے، اللہ کے ولی اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ختم نبوت ہے، اگر اس کو کسی نے چھیڑا اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن اس پر آنچ نہیں آنے گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اس عقیدے کی حفاظت میں 12,000 صحابہ نے ایک ہی میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں 800 صحابہ حافظ قرآن ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کا قرآن، کملی والے کے صحابہ میدان جنگ میں اپنی شہادتیں آج عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جنگ کا دوسرا دن پلڑا پھر دشمن کا باری، توجہ رکھنا، حالات پریشان ہیں۔ حضرت خالد بن ولید تھوڑے سے پریشان ہوئے، ایک بڑے تیز رفتار ایلچی کو امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیجا، یا امیر المومنین، آج میدان جنگ کا نقشہ کچھ عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم بھی جوش سے لڑ رہے ہیں، وہ بدبخت بھی جوش سے لڑ رہے ہیں، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، ادھر سے بھی نعرہ لگتا ہے اللہ اکبر، سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھنا سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ سمجھنا، حضرت ابو بکر صدیق نے سالار ختم نبوت نے خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ اے خالد بن ولید، میدان جنگ کے تیسرے دن جب میدان میں اترو تو یاد رکھو آج تمہارا مقابلہ کفار سے نہیں، آج ایک بدبخت فتنے سے ہے۔ آج اہل ایمان کا نعرہ ہے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے حیدر کرار کا، یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے عثمان غنی کا، یا رسول اللہ کا عقیدہ ہے عمر فاروق کا۔ تاریخ بتاتی ہے، سمجھنا، صدیق اکبر نے فرمایا اے خالد بن ولید، آج تمہاری فوج نے نعرہ لگانا ہے یا محمدہ، یا محمد، الف مد اور ہے، یا محمدہ۔ خدا کی قسم اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ایک ہی معنی بنتا ہے، یا رسول اللہ، آج آپ کی مدد کے منتظر ہیں، آپ کی نظر کرم کے منتظر ہیں، المدد المدد، یا رسول اللہ المدد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آج یہ اللہ والے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اہل کفار کے دامن میں، اگر کفار کے سینے پہ رسنا ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، اگر ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے تو یا رسول اللہ کا دامن تھامو۔ میرے مرشد پاک نے کملی والے کی شان بیان کرتے ہوئے توجہ رکھنا، عقیدہ یا رسول اللہ کو کئی لفظوں میں بیان کیا، فرمایا جہاں ساری کائنات کا سر جھک جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ کملی والے کل بھی زندہ ہیں، کملی والے آج بھی زندہ ہیں، ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں، اور خدا کی قسم جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا نبی زندہ ہے، پھر قیامت تک ان کے عقیدہ ختم نبوت میں کوئی درہار بھی نہیں
ایک سوال پوچھا گیا کہ یا حضرت کچھ لوگ جب یا رسول اللہ کہتے ہیں کچھ بڑے چہرے خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ کے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ میرے مرشد پاک نے قرآن کی تفسیر بیان فرمایا جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر نام نہاد مسلمان ہوئے ہیں، ان کے سامنے جب عقیدہ حیات النبی پیش کیا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ کملی والے زندہ ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جن کا ایمان ہے کہ کملی والے زندہ ہیں وہ تو یا رسول اللہ پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اب راز کیا ہے؟ ان کو نظر کیوں نہیں آتا، ان کو کیوں نظر آتا ہے؟ فرمایا صحابہ بڑے خوش قسمت تھے۔ توجہ رکھنا، ایک نکتے کی بات بتاتا چلوں، یقین جانو جو شریعت مصطفیٰ آج ہے اس دور میں بھی یہی تھی، کوئی تبدیلی نہیں۔ نمازیں 1400 سال پہلے بھی 5 ہی تھی، آج بھی 5 ہیں، روزے اس وقت بھی ماہ رمضان کے تھے، آج بھی ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ صحابہ کو کوئی عبادت نہیں، خدا کی قسم ساری انسانیت میں اگر اعلیٰ مقام ملا ہے تو ایک ہی نکتہ ہے کہ اپنی ظاہر کی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور صحابی بن گئے۔ اور میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ کل ظاہر کی آنکھ مصطفیٰ کا دیدار کر سکتی تھی، آج اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو تو پھر ظاہر کی آنکھ نہیں، تجھے دل کی آنکھ زندہ کرنا پڑے گی۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس قلب کے اندر جب کوئی مرد فقیر اللہ کا نور ڈالتا ہے، جب یہاں پر اللہ اللہ ہوتی ہے، پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر مومن کا قلب دل نہیں رہتا بلکہ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ خود خالق کائنات فرماتا ہے نہ میں آسمان میں سما سکتا ہوں نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں، اگر سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، اہل صوفیہ کا، اولیاء اللہ کا، میرے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ایک بات یاد آ گئی، آپ کا ایک بڑا خوبصورت لقب ہے، آپ کو محی الدین کہتے ہیں۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ ارے دین کبھی نہیں مرتا، دین مرنے والی چیز نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سینے میں دل ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اللہ روح کے نور سے امت کے دلوں کو زندہ کیا، تب محی الدین کہتا ہے۔ اور دلوں کو اللہ کے نور سے روشن کرنے کا پیغام کبھی سلطان باہو نے دیا، آج یہ مرد فقیر بس یہی پیغام دے رہے ہیں کہ نہ آپ سے بیعت لیتے ہیں، نہ چندہ لیتے ہیں، نہ نذرانہ لیتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر لے لو، اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر یہ ہے کہ جہاں 24 گھنٹے اس پیٹ کی خاطر دوڑتے ہو، وہاں تھوڑا سا ٹائم کبھی اللہ کے لیے نکالو، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں اگر تیرے دل نے اللہ اللہ شروع کر دی، خدا کی قسم تو بے شک بھول جانا، تیرا دل پہچانے گا کہ اس کا مرشد کون ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ سرکار مرشد پاک ایک بار پھر اس سرزمین پہ تشریف فرما ہے۔ تو خواتین اور حضرات سب سے میں التماس کروں گا کہ جو لوگ یہ ذکر کرم مینا سے مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سب نے مرشد پاک کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ دولت کرم انشاءاللہ آپ کو عطا ہو جائے۔